कुछ रिश्ते रवैये से बचते हैं और कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं। शौहर का दिल जीतना किस्मत नहीं, अक्ल, सब्र और मोहब्बत का नतीजा है। अगर औरत ये तीन चीज़ें अपना ले तो उसकी किस्मत में न रंज आता है, न तन्हाई, न कोई गम। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कामयाबी ये है कि जब उसका शौहर उसको दुआ में याद करे। और ये तब होता है जब बीवी सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि शौहर के दिल को भी सुकून देती है। आज मैं उन आदतों की बात करूंगी जिससे बीवी शौहर के दिल की मलिका बन जाती है। शौहर के दिल की मलिका बनने के लिए ताज की ज़रूरत नहीं बल्कि सच्ची नीयत और नर्म लहजे चाहिए। जो औरत शौहर के साथ नर्म लहजे और इज्जत से पेश आती है वो उसके दिल पर वो हुकूमत करती है जो कोई बादशाह भी नहीं कर सकता। किसी भी बीवी के पास सब कुछ हो सकता है, माल दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, इज़्ज़त हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसके शौहर के दिल में उसकी इज़्ज़त नहीं है तो वो सब कुछ अधूरा है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी शौहर के दिल जीतने के वो राज जो आपकी मोहब्बत को इबादत बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे मौज़े पर बात करने जा रही हूँ जो हर औरत का एक अहम हिस्सा है, और वो है शौहर का दिल जीतना। देखिए, शौहर का दिल जीतने के लिए कोई बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी समझदारी, सब्र और थोड़ी सी मोहब्बत। अल्लाह ताला ने औरत को नरमी दी है, मोहब्बत दी है, और यही चीज़ें उनके घर को जन्नत बना देती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपने शौहर का दिल जीत सकती हैं। जी, तो सबसे पहला तरीका ये है वो इज़्ज़त देना। इज़्ज़त कीजिए, अल्फाज में भी, लहजे में भी और रवैये में भी। इज़्ज़त का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा चुप रहें, बल्कि ये कि आप बात को अदब के साथ करें। जब औरत अपने शौहर से ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि नरमी और सुकून से बात करती है तो उसके अल्फाज सीधे शौहर के दिल में उतरते हैं। कभी कभी सिर्फ एक जुमला ही रिश्ते की फ़िज़ा बदल देता है। जैसे कि कभी कभी अगर आपके शौहर काम की वजह से गुस्सा हो जाएं तो आप कहें कि मैं जानती हूँ आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, थक थक जाते हैं, परेशान होते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। जो ये जुमला मर्द के अंदर का गुरूर ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से मर्द को बहला लिया करें जब उनको गुस्सा आया करे। कुछ ऐसे जुमले उनके साथ बोल दिया करें जिससे उनका दिल हल्का हो जाता है, और वो अंदर से जो परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी बीवी के एक जुमले से ही ख़त्म हो जाती है। ये सब चीज़ें ही शौहर के एतमाद को वापस ले आती है। हम सब जानते हैं कि मर्द जब बाहर से आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी टेंशन में होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। कभी कोई फ़िक्र होती है, कभी काम की फ़िक्र होती है, कभी घर की फ़िक्र होती है, और साथ में कभी कभी बच्चों की फ़िक्र होती है। तो हमें ये सब चीज़ समझना चाहिए कि जब घर से बाहर मर्द चले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उनका मूड सही रहे। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे शौहर जब घर में आए तो उनके साथ हम इज़्ज़त से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। और ज़्यादा अच्छा है कि जैसे ही शौहर आपके घर में आए आप उनको सबसे पहले सलाम करें और मुस्कुराते हुए उनके सामने आप आएँ। तो इससे बहुत जल्दी शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है और शौहर अपनी इज़्ज़त भी करने लगता है। तो इस तरह से शौहर के दिल में मोहब्बत लाने के लिए आप ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको अपनाने चाहिए। अपने घर को जन्नत बनाने के लिए एक औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर औरत चाहती है कि मेरा घर जन्नत बन जाए, मुझे सुकून मिले, तो सबसे पहले उसे अपने शौहर का दिल जीतना होगा। तो आप सबसे पहले शौहर का दिल जीतने की पूरी कोशिश करें, अपने लहजे को नर्म करें और बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि जब शौहर आपके घर में आए उनको सुकून देने की कोशिश करें। और शौहर के घर आने से पहले पहले सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करती है अल्लाह लोगों के दिलों में भी उसकी इज़्ज़त डाल देता है। नेक्स्ट तरीका वो है कि शिकायतें कम किया करें और शुक्र ज़्यादा किया करें। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम नियमतों को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि शौहर कम वक्त देता है,
کم کماتا ہے یا ہمیں وہ توجہ نہیں دیتا، مگر کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں سے بات تک بھی نہیں کرتے؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ یاد رکھیے، شکایتوں سے دل بھاری ہوتا ہے، لیکن اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اگر شوہر آپ کے احساسات کی قدر نہ کرے، آپ کو اہمیت نہ دیں تو رشتوں میں خاموشی نہیں، سمجھداری ضروری ہے۔ اگر دل دکھے تو غصے میں نہیں، نرم لہجے میں بات کیجیے۔ کبھی نرمی سے کہہ دیجیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت دیجیے۔ یہ الفاظ جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ شکر بھی کرتے رہیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے زیادہ شکایت ہو گئی ہے تو وہاں نرم لہجے میں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، شکایت کو دل میں رکھنے سے آپ کا دل بھاری ہوتا ہے، اور آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے دل میں کچھ شکایتیں رکھتی ہیں، کچھ آپ کے دل میں غم رہتا ہے، تو اپنے دل کو ہلکا کریے۔ اپنے شوہر سے بات کر کے آپ اپنے شوہر سے اپنی ہر بات کو شیئر کریے، اس سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کبھی اپنے شوہر کو یہ کہہ دیا کریے کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنے زیادہ تھکے رہتے ہیں، اللہ آپ کو آسانی دے، اللہ آپ کا کام آسان کرے۔ یہ جملہ شکایتوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے وہ بہت اچھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ ہمیشہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، تو یاد رکھیے، شکر گزاری جتنی بھی زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ تر نعمتیں شکر کرنے سے ہی بڑھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمتوں کی طرف دیکھنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں نعمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، اور شوہر بھی ہمارا ہم سے خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ہماری محبتیں پیدا کر دے گا۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، صاف صفائی کا بے حد دھیان رکھیں۔ یاد رکھیے، جو شوہر ہوتے ہیں نا، ان کو صاف صفائی بے حد پسند ہوتی ہے۔ اگر ہم صاف صفائی نہیں کرتے اور شوہر باہر سے تھکے ہارے آتے ہیں، ان کو صاف صفائی نہیں ملتی، ان سے بھی ان کا موڈ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے وہ اپنے گھر کی صفائی رکھیں، جو سامان جس جگہ کا ہے اس کی جگہ پہ اس کو سیٹ کر کے رکھیں، اپنے گھر کا جو سکون ہے اس کو بنائے رکھیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، گھر کا ماحول پرسکون بنائے رکھیں۔ گھر میں سکون رکھنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ ایک عورت کا ہوتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، سکون رکھ سکتی ہے گھر کے اندر، نرم لہجے میں بات کر سکتی ہے، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی لہجے میں کرے، اسی طرح سے کرے، جس سے بچے بھی یہی چیز سیکھیں کہ اونچی آواز میں نہیں بولنا، زور سے نہیں بولنا، کوئی بات کرنی ہے تو نرمی سے بیٹھ کر کے کرنی ہے، عزت کرنی ہے، بڑوں کی عزت ان کو سکھائیں۔ اپنے آپ بھی عزت کریں۔ جب آپ اپنے آپ شوہر کی عزت کریں گی، گھر میں بڑوں کی عزت کریں گی، تو آپ کے بچے خود بخود سیکھیں گے، نرم لہجے میں بات کریں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے۔ تو اپنے گھر کا ماحول پرسکون بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہارے تھکے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کی کسی بھی کام کو، جو بھی آپ کام کر رہی ہوں، اپنے کام کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے اوپر دھیان دیں۔ اپنے شوہر کو جب گھر میں انٹری کریں تو ان کو سلام کریں، ان کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ یقین مانیے، یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی عادتیں آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی طرف سے بہت زیادہ محبتیں پیدا کرتی ہیں، اور آپ کے شوہر آپ سے خوش رہتے ہیں۔ اور یقین مانیے، اگر آپ ان سب باتوں پہ عمل کریں گی تو آپ کو کچھ ہی دن میں بہت اچھا سا اپنے شوہر کے حالات میں چینجنگ نظر آئیں گی۔ آپ کے شوہر پہلے جس لہجے میں آپ سے بات کرتے تھے، اب آپ کو بہت کچھ چینجنگ ملے گی۔ آپ کے شوہر کا لہجہ بھی بدل جائے گا۔ آپ یہ چیز ایک بار
ضرور ٹرائی کیجیے، اپنے شوہر کی عزت کریے اور نرم الفاظ میں بات کریے، اپنے گھر کو پرسکون بنائیے، اپنے بچوں کو بھی عزت دیجیے، تبھی بچے بڑوں کو عزت دیتے ہیں۔ تو بچوں کا بھی ماحول بنا کر کے رکھنا ہے، گھر کا بھی ماحول بنا کر کے رکھنا ہے، اور یاد رکھیے اپنے شوہر کی جب آپ عزت کریں گی، محبت کریں گی، اس سے آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آئے گی اور آپ کی عزت بھی بنے گی۔ تو اپنے گھر میں آپ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان سب پوائنٹ کو ضرور فالو کیجیے اور اپنی لائف کو آسان بنائیے اور اپنے گھر کو جنت بنائیے۔ اپنے شوہر کے لیے دعائیں بھی کیا کریے، اور اپنے گھر کو جنت بنانے میں ایک عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سکون رہے تو آپ کو اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوگا۔ کوشش کریے گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، تو کرنے تو ہمیں ہی ہوتے ہیں، ہم لیڈیز ہی کرتی ہیں، لیکن ان کو اگر ہم وقت پہ کر لیں گے، صحیح وقت پہ کیا ہوا کام میں ہمیں بھی آسانی ہوگی، اور اس سے بچوں کو بھی سکون ملے گا اور ہمارے شوہر کو بھی اس طریقے سے سکون ملے گا۔ شوہر کے پاس بھی بیٹھنے کا ہم ٹائم نکال پائیں گے۔ تو زیادہ کوشش کیا کریے وقت پہ کام کو کر لیا کریں۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو اس طریقے سے ہم اپنی لائف کو آسان بنا لیں گے، اپنے گھر کو جنت بنا لیں گے اور ایک خوشحال زندگی ہم جئیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ان سب پوائنٹ کو ضرور فالو کیجیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، اور بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن پہ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو میرے چینل پہ بنے رہیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر لوٹ کے آؤں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔